بلوچستان میں اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے پاکستان. میں انڈیا کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ برٹش ٹائم میں بھی اس کو ایک بفر کے طور پر ہی رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ریویل. میں ہوں شہزاد قیوم. ناظرین, آج ہم بات کریں گے پاکستان کو جتنے بھی چیلنجز درپیش ہیں ان میں سے سب سے کنسرننگ اور ایک میجر چیلنج ہے وہ ہے ٹیررزم کا, یعنی دہشت گردی. پاکستان انفارچونیٹلی پچھلے کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہا ہے اور ہم نے متعدد قیمتی جانیں بھی اس میں گنوائیں. بہت سے لوگ شہید ہوئے اور پاکستان کی پذیرائی انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس حوالے سے بہت کی گئی, کیونکہ پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف اس پورے ریجن میں ایفیکٹیولی بہت ہی ایفیکٹیو سٹیپس لیے. ناظرین, آج ہم بات کریں گے ٹیررزم کی اور اس سے جتنے بھی اثرات ہمارے ملک پہ اس وقت جو بھی اثرات پڑ رہے ہیں ان کے متعلق بات کریں گے, اور پاکستان نے جو کاؤنٹر ٹیررزم سٹیپس لیے ہیں ان کے متعلق بھی بات کریں گے. اینڈ ٹو ٹاک مور اباؤٹ اٹ وی بین جوائنڈ بائی اے ویری ریسپیکٹیبل پرسن ود اس ٹوڈے, میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب, who is a renowned defense analyst. Thank you so much for being with us, sir. شکریہ. اچھا سر, let's begin with بلوچستان. بلوچستان کو درپیش سب سے جو میجر اور بڑا سیکیورٹی چیلنج وہ کیا ہے؟ دیکھیے, بلوچستان جو ہے وہ بڑا پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے, اور بلکہ پاکستان کہہ دیجیے. بلوچستان کی جو ڈائنامکس ہیں وہ ہمارے باقی تمام صوبوں سے, تمام علاقوں سے ڈفرینٹ ہے. بلوچستان اس وقت مکس ایک انسرجنسی کم ٹیررزم کے اپلیکیشن کا شکار ہوا ہے. اچھا, اس کے عوامل انٹرنل بھی ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہیں. آف کورس ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ڈفرینس بٹوین خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان کے ٹیررزم میں یا جو ڈائنامکس کے اندر ہے, اگر اس کانٹیکسٹ میں آپ بات کریں تو بلوچستان میں اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے پاکستان کے خلاف. اٹ از ناٹ اونلی کہ یہ بی ایل اے ہے, بی آر اے ہے, یا لوکل ایک جو لوگ ہیں جن کو مس لیڈ کیا گیا ہے, وچ اسٹارٹس ود دی سوشل ڈیپریویشن سے, اور پھر انہوں نے کائنیٹک اپلیکیشن کی طرف چلے گئے. اس میں پھر اسٹرکچرڈ اسٹیٹس شامل ہیں. میں انڈیا کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک اسٹرکچرڈ پراکسی اسپانسر اسٹیٹ پورے ان آپریشنز کو لیڈ کر رہی ہے. افغانستان اس میں شامل ہے اور کچھ اور ممالک بھی شامل ہیں اور شروع سے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ جو بلوچستان وغیرہ چونکہ بفر زون تھا, یہ ہمیشہ کانفلکٹ کی نظر رہا اور اس کو اسی کانفلکٹ میں رکھنا چاہتے ہیں. اب موجودہ حالات میں ہسٹری تو ہمیں پتہ ہے کہ رشینز بھی یہاں پہ آنا چاہتے تھے, برٹش ٹائم میں بھی اس کو ایک بفر کے طور پر ہی رکھا گیا جیوگرافیکلی, اور رشیا اور پھر جو یونائٹڈ کنگڈمز ہیں ان لوگوں نے اس کو ایک لائن کھینچ لی کہ اس سے, اور یہ وار کانفلکٹ میں ہی رہا زیادہ تر. اب چائنیز یہاں پر آئے, بی آر آئی کے پروجیکٹس ہیں, بلوچستان کے اندر منرلز ہیں, سو دیر از لاٹ آف کنٹسٹیشن گوئنگ آن. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سوشو اکنامک ڈیپریویشنز رہی ہیں, انفارچونیٹلی اٹ ہیز بین پورلی گورنڈ. آج بلوچستان کی جو اسٹریٹجک ڈائنامکس میں بات کر رہا ہوں اس میں جو میجر فیکٹر ہے وہ ایک بیڈ گورننس کا بھی فیکٹر اس میں شامل ہے, کہ جس طریقے سے لوگوں کی پھر آگے چل کے ہم پروگرام میں بات بھی کر سکتے ہیں, سوشو اکنامک جو ڈیپریویشنز ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. یہاں پہ 17 میں سے 14 سردار جو ہیں وہ یہاں پر چیف منسٹر رہے. تو بہت سے عوامل ہیں, اکمولیٹو فیلیئرز کہہ لیں, اکمولیٹو مسٹیکس کہہ لیں جو پاکستان سے ہوئیں, تو وہاں پر حالات پولیٹیکل کہہ لیں, ان آل ڈومینس. میں یہ کسی کو ایک سیگمنٹ کو یہ نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ یہ پاکستان کا نقصان ہے. دس از پاکستان ایشو. یہ اس کو یہ کہنا کہ یہ صرف بلوچستان کا ایشو ایسا ہے نہیں. تو اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے, اٹ از اے سیریس اپلیکیشن وچ ریکوائرز سیریس آنسرز اینڈ اسٹریٹجیز ٹو کاؤنٹر. ایبسلیوٹلی سر. اور یہ جو بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر جو سیکیورٹی صورتحال ہے, اس کے کیا اثرات مرتب؟ دیکھیے, ایک محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کو جنم دے گا. جب تک سیکیورٹی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی, نو بڈی فرام آؤٹ سائڈ ول کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان. بلوچستان میں پاکستان جو ہے وہ ڈائیورسٹی بھی لا رہا ہے. اٹ از ناٹ کہ اونلی چائنیز ہیں وہاں پہ. پہلی تو بات, مس پرسیپشنز لوگوں میں یہ پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ جی صوبے کے جو وسائل ہیں ان کو لوٹ کے لے جایا جا رہا ہے.
تو دیر از ایک پورا ہے اس میں سے جو پروفٹس ہیں یا جو بھی ہے اس میں ایک حصہ ہے صوبے کا وچ از مور دین 25%. جب باقی جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں آف کورس انہوں نے بھی وہاں سے کچھ کرنا تھا, بٹ کچھ فیڈرل کا بھی آف کورس فیڈریشن کی بھی ہوتی ہے, بٹ موسٹلی دس از بینیفیشل جو ہے یہ بلوچستان کے لوگوں کا. جو بلوچستان کے اندر اپلیکیشن اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کے اندر جب بھی اس طرح کی لڑائی رہے گی یا انسرجنسی رہے گی یا ٹیررزم رہے گا یا ایکسٹریمزم رہے گا, سب سے زیادہ نقصان بلوچوں کا ہوگا, کلچرلی, سوشلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی, ان آل ڈومینس. تو نقصان بلوچ کا ہوگا. اور جو لوگ وہاں پہ ٹیررزم کر رہے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نہ وہ بلوچیت سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے. ٹیررسٹ از اے ٹیررسٹ اینڈ دے آر بینگ یوزڈ انفارچونیٹلی. ایک واضح سر مثال اس کی ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹرکس وہاں پہ جلائے گئے ان کی وجہ پہ جو دہشت گرد ہیں. اب اگر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ سب کچھ اپنی اس کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے حقوق سلب ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا, لیکن آن دی ادر ہینڈ اف یو پے دیم منی, اگر آپ ان کو بتا دیتے ہیں دے لیٹ یو گو. So this is a prime example. I mean کہ ہر کوئی اس انوائرمنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. سیکنڈلی ایک چیز جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور کئی جگہوں پہ ڈسکس بھی ہوتا ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, ادر دین دی ٹیررزم اکانومی. ٹیررزم کی بھی ایک بہت بڑی اکانومی ہے, وہ وہاں پر موجود ہے, جس کے کنیکشنز پھر افغانستان سے بھی ہیں اینڈ ٹرانس نیشنل بھی ہیں. اٹس اے ہیوج. اس لیے میں بلوچستان کو اسٹریٹجک اپلیکیشن کہتا ہوں. اس کے ساتھ اللیگل اسپیکٹرم جو ہے, اب آپ نے دیکھا ہوگا جب سے پاکستان کی ایک پالیسی آئی ہے, گڈ تھنگ از کہ وی ہیو اے کنسسٹنٹ پالیسی ایز اے پاکستان اباؤٹ بلوچستان. یہ پہلے بڑی کم نظر آتی تھی. اس وقت پولیٹیکل کلیئرٹی بھی ہے اور ملٹری کی بڑی پریسائز اور پریسیجن کے ساتھ اپلیکیشن پائی جاتی ہے, جس نے مل کر ایک پالیسی بنائی ہے. اور اس کو آپ اگر کنیکٹ کر لیں تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہارڈ اسٹیٹ ہے پاکستان, تو پاکستان اب ان لائنس پہ یہاں پہ رسپانس جنریٹ, یس اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ اٹ از ڈویبل, اور پاکستان اس لائنس پہ چل پڑا ہے. اس میں اللیگل اسپیکٹرم کو چیک کیا گیا ہے, آپ نے بارڈرس کنٹرول بہتر کیے ہیں آپ نے, ورنہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس کی مرضی ہوتی تھی آ جاتا تھا, جو مرضی ہے سب کچھ لوٹنا چاہتے ہیں. جب تک اللیگل اسپیکٹرم سے جڑے ہوئے لوگ اب فائدہ اٹھاتے رہے اس کا تو وہ سچویشن ٹھیک رہتی ہے. لیکن جب ان کے فائدے رکتے ہیں کسی انڈیویجولس کے, تو وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک نفرت کا ایجنڈا لے کے, اور پھر جو ظلم ہوا ہے وہاں پہ وہ پھر کرائم کا, پولیٹکس کا اور ٹیررزم کا جو گٹھ جوڑ ہوا ہے. دس از دا موسٹ ڈینجرس ٹرائنگل. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات ایسے ہیں, اس کو کیوں نہیں ٹھیک, تو اٹ از اے کمپلیکس سچویشن, اٹس ناٹ ویری ایزی سچویشن. اس میں پھر اس کے جو سلوشنز ہیں, کائنیٹک جو اپلیکیشن ہے وہ 30 to 40% ہے. ریسٹ آف دا سلوشنز آر لائنگ سم ویئر ایلس. پولیٹیکل ڈومین میں ہے, سوشل ڈومین میں ہے, اکنامک ڈومین میں ہے, ایجوکیشن کی ڈومین میں ہے, تاکہ وہاں پہ لوگوں کو آپ پوری سوسائٹی کو, تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا بڑا فیمس فقرہ بولا جاتا ہے جی کہ ٹیررسٹ کو تو لڑ لے گی فوج, لڑ لے گی سیکورٹی فورسز, لڑ لیں گی پولیس, ٹیررزم کو نیشن نے لڑنا ہے. تو نیشن از ریپرزینٹیڈ بائی دا گورنمنٹ, بائی دا انسٹیٹیوشنز. تو ایک ہولسم جب اپروچ ہوگی تو پھر یو ول بی ایبل ٹو فائٹ دس ہول اپلیکیشن ان بلوچستان. رائٹ سر, ابھی آئی ایم گلیڈ دیٹ یو پوائنٹڈ آؤٹ اباؤٹ افغانستان اینڈ آبویسلی انڈین, دیئر پراکسیز آر ویری ایکٹیو. ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح وہ یہاں پہ جتنی بھی ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش کر رہے ہیں, جو معاملات کر رہے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, آپریشن سندور ہوا, مودی اس وقت, پہلے بھارت کا جو کنسٹرکٹ ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بھارت از ناٹ اے نارمل اسٹیٹ, اٹس این ایب نارمل اسٹیٹ. ایبسلیوٹلی وہ نیو نارمل سیٹ کرنے کے موڈ میں آ گئے ہیں تھرو دی کائنیٹکس. مودی صاحب جو ہیں وہ ہندوتوا کے اندر وائلنس تو ہے, کیونکہ یہ جو اس وقت جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے یا جو اسٹریٹجک تھاٹس ہیں بھارت کی, وہ ہندوتوا بیسڈ ہیں. جی, آر ایس ایس وغیرہ جو ہیں, یہ چانکیا کا جو کوتالیا کی جو منڈیلا تھیوریز ہیں اس کے اوپر بیس ہیں کہ یور نیبر از یور اینیمی. پھر ڈنڈا کا کانسیپٹ ہے, ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں ان کے جس کی وہ اپلیکیشن کر رہے ہیں. پاکستان اس کا وکٹم ہے. ان کو اپنے اکھنڈ بھارت کے عزائم پورے کرنے کے لیے ان کا سب سے بڑا دشمن اس ریجن میں پیس ہے, کہ اگر امن ہو جائے تو, فرکشن ختم ہو جائے تو اکھنڈ بھارت نہیں کمپلیٹ ہوتا, کیونکہ ان کو پھر کو ایگزسٹ کرنا پڑتا ہے. تو وٹ دے ڈیڈ دیٹ کہ انہوں نے ود ان بھارت, ود ان انڈیا
آل دا مائنارٹیز کے ساتھ ایک انیمیٹی میں چلے گئے. ان کے لاز دیکھ لیں, کبھی اسٹیٹ لیس کر رہے ہیں, سٹیزن شپ ایکٹ دیکھ لیں, 270 دیکھ لیں, 35A دیکھ لیں, پوٹا وغیرہ دیکھ لیں. اچھا کرسچینس, منی پور وغیرہ آپ دیکھ لیں. مسلمس نمبر 1 2024 کے رپورٹ کے مطابق ہیٹ جو انکریز ہوئی ہے وہ دیٹ از اراؤنڈ 76% ان 1 year, اور اس 76 میں بھی 86% اگینسٹ مسلمس. پھر آپ سکھوں کے خلاف ان کو دیکھ لیں. پھر انہوں نے اسی ٹرانس نیشنل پرسو بھی کیا وہ لوگ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انٹرنل ڈسٹربنس کر سکتے ہیں. پھر کبھی نجر سنگھ کو مرڈر کرتے ہیں, کبھی گرونت سنگھ کا مرڈر امریکہ میں پلان کیا جاتا ہے, کبھی کینیڈا میں آپ پہنچ جاتے ہیں. تو ود ان انڈیا آپ نے مائنارٹیز کو ٹارگٹ کیا اور ان کو اینیمی بنایا, اور آؤٹ سائڈ جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں سب کے ساتھ ان کے ایشوز چل رہے ہیں. دا اونلی ہرڈل ان دس ہندوتوا اپلیکیشن یا اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں اکھنڈ بھارت کے, جو مین ہرڈل ہے وہ ہے پاکستان, اسٹرانگ نیوکلیئر پاکستان. پاکستان کے اندر انہوں نے پھر جو مودی صاحب ہیں, مودی صاحب ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی ان ہز پرسنالٹی بیسیکلی تو وہ کائنیٹکس میں بہت زیادہ بلیو کرتے. دیٹس وائی کنونشنل فورسز کو انہوں نے استعمال کیا سندور 1 کر کے. سندور 1 کو کاؤنٹر کرتا ہے آپ کا مارکہ حق, آپریشن بنیان المرصوص. آپریشن بنیان المرصوص نے پاکستان کی جو سب سے بڑی چیز ہے ڈیفائنس شو کی گئی اس کے اندر, جو جذبہ حسینیت. حسینیت از ریزائڈنگ ان ایوری پاکستانی, خاص طور پہ جب انڈین کانٹیکسٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ اپنے ڈیفینس پوٹینشیل دکھائی, پھر آپ نے اپنا اسی ڈیفینسو منوور میں آپ نے ان کے جہاز گرائے, پھر آپ اپنی پوٹینشیل دکھائی, آپ نے 24 سے 26 ٹارگٹس لیے, اور ملٹری ٹارگٹس. ان کی طرح ہم نے 4 سال کے ہوا کو یا 7 سال کے ارتضیٰ کو نہیں مار کے ان کو ہم نے یہ شو کیا کہ جی یہ ٹیررسٹ ہیں. تو پاکستان نے ان کے S-400 ان کا یہ جو طیارے ان کے گرائے گئے, رافیلز گرائے گئے, بیٹریز گرائی گئی, بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز, بٹالین ہیڈ کوارٹرز, دے ور ٹارگیٹڈ. جب سندور میں فیل ہوئے تو دے اڈاپٹیڈ دس یوز آف نان اسٹیٹ ایکٹرز. ان کو ایک لینڈنگ اسٹرپ مل گئی کابل کے اندر. جب پوری دنیا میں ان کو کہیں اپنی لینڈنگ کی جگہ نہیں مل رہی تو دے لینڈڈ ان کابل. اور کابل کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ ٹیررزم کی اکانومی ان کا پیشہ ہے. 7.1 ارب ڈالر کے امریکن اسلحہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ وہاں پہ تھی, اور انہیں جو پاکستان کی قربانی ہے جس کا میں ذکر بالکل نہیں کرنا چاہتا, میں آئی آلویز پروفیس کہ بس ہمیں اب موو فارورڈ کرنا ہے. وہ جتنا ہم روتے رہیں گے بردرلی, یہ وہ کوئی بردرلی نہیں ہے. دے ہیو ڈیمیجڈ اس, دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ, اینڈ ناؤ پاکستان ہیز دیٹ پالیسی. تو وہاں پہ انڈیا نے پھر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یوز کیا. ابھی $86 بلین کے قریب ان کی تقریباً ڈیفینس بجٹ ہے جی, لیکن آن گراؤنڈ اٹ از گوئنگ ٹو اراؤنڈ $103 بلین. تو یہ جو اوپر کا پیسہ ہے آف کورس دیٹ ول بی پمپڈ انٹو دس نان اسٹیٹ ایکٹرز. وہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر پاکستان کو ہم کنونشنلی گو کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ دیر از اے اسپیس آف وار نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے, لیکن وہ وار کی سپیس ہے نہیں. تو پاکستان نے جب اپنا ڈیفینس اور یہ اپنی ساری چیزیں کی, آپریشن بنیان المرصوص کیا, مارکہ حق کیا, تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پہنچے کہ ان کو انٹرنلی ویک کیا جائے. تو پھر جو کانسیپٹ جو ڈوول صاحب کے کانسیپٹ ہے ہمارے سامنے, اب ان کی اپوائنٹمنٹس دیکھ لیں, اٹ از آل. تو انہوں نے ایک کنسٹرکٹ کی جب میں بات کرا تو ایک چیز جلدی سے ایڈ بھی کرتا چلو کہ بھارت نے ہر چیز کو ویپنائز کر دی ہے. پانی کو ویپنائز کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کو ویپنائز کرتے ہیں, مائنارٹیز کے جو حقوق ہیں ان کو ویپنائز کر دی ہے. جو ان کی ملٹری ہے اٹ از نو مور اے سیکولر ملٹری جس کو وہ بڑا پراؤڈلی کلیم کیا کرتے تھے. اٹس اے ہندو ملٹری. ابھی CDS جو نئے سبرامنیم بھی آئے ہیں یہ اسی لائن میں سے ریٹائرڈ 3 اسٹار جنہوں نے ڈوول کے ساتھ کام کیا ہوا ہے وہی تھاٹ. تو وہ ملیٹنٹ ونگ بن گیا ایک RSS کا. ان کا جو میڈیا ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اچھا سر, اب ایک چیز اور ابھی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ابھی جیسا کہ ہم بات کریں کہ جی RSS آئیڈیالوجی ہے وچ از پریٹی مچ کلوز ٹو نازی, یو نو دیٹ فال ان پریٹی مچ سیم کیٹیگوری. اچھا, اب اس میں پاکستان نے ملٹیپل ڈوزیئرز بھی دیے, کافی پروفس دیے کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہ اس طرح بیک کر رہی ہیں, ان کی پراکسیز ہیں, جس ون آف دا پرائم ایگزامپلز از کلبھوشن یادیو اینڈ مینی ادر تھنگس. وائی ورلڈ کمیونٹی از کوائٹ؟ دیکھیے دس از اے کروئل ورلڈ, وی آر لیونگ ان اے ڈسرپٹیو ورلڈ.
ہر کوئی اپنے اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرتا ہے. یہاں پہ ہمارے سامنے فینومیناز ہیں. کل تک جو ٹاپ ٹیررسٹ تھے وانٹڈ لسٹ پہ تھے, ہیڈ منی تھی, وہ اب سوٹ پہن کے شام میں پریزیڈنٹ بن گئے احمد الشرا. طالبان سے بات چیت نہیں کرنی, 4 سال امریکہ ان سے بات چیت کرتا رہتا ہے. انڈینز کہتے ہیں جی طالبان جو ہے ہیومن رائٹس وائلیٹرز ہیں, کرمنلز ہیں, ٹیررسٹ ہیں, ان کی حکومت کو نہیں ماننا 2021 میں, اور سیکورٹی کونسل میں بھی جاتے ہیں, اور 3 منتھس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ڈیفیکٹو پاور میں ہے تو ان کو وہ انگیج کر لیتے ہیں. پیپل گو فار دیئر انٹرسٹ. ہمیں یہ اپنی ذات سے اٹانومی کے ساتھ ہی ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں, اس کو لڑنا بھی ہے. کل کسی ملک کا جب انٹرسٹ آپ سے جڑے گا, اور ریجن میں یہ تھاٹ پائی جاتی ہے, کیونکہ یہ جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہو رہا ہے افغانستان سے, یہ چائنا کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے ای ٹی ایمز کی صورت میں. ڈفرینٹ اور آرگنائزیشن ہے, ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. یہی آرگنائزیشن سینٹرل ایشیا کو تھریٹ کرتی ہیں. ISIS کے تھریٹ جو ہے وہ رشیا کے لیے موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا جو کانسرٹ بامبنگ ہوئی تھی, اس کے تانے بانے بھی یہیں پہ مل رہے تھے. امریکہ کو ہم نے ایک, آپ کو یاد ہوگا, ایک ٹاپ ٹیررسٹ ہم نے دیا تھا القاعدہ کا, بالکل, اور اس پہ پھر جنرل کوریلا جو اس وقت کمانڈر سینٹ کام تھا, انہوں نے ریکگنیشن بھی کی کہ پاکستان از سپورٹنگ. اور یہ وہاں سے ہی پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ امپروو ہوا. پاکستان واز کائنڈ آف اے فارگوٹن اسٹوری فار امریکنز. تو وہیں سے یہ کنیکشن ہوا. کفایت اللہ پرابیبلی اس لڑکے کا نام تھا جو ہینڈ اوور کیا گیا تھا, کہ دے اسٹارٹیڈ ٹرسٹنگ پاکستان. اور پھر یہ سارا جو آج ہم فروٹس لے رہے ہیں اسٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے. پھر مار کے حق کے بعد آپ نے یہ جو ڈپلومیٹک منور آپ نے کیا ہے, اسٹریٹجک سکسیس ہے پاکستان کی. تو انٹرسٹ ریجن کے ہیں. رشیا سے ابھی تازہ رپورٹس آئی ہیں وہاں سے, گو کہ رشیا ان کے ساتھ اپنے حالات تو ٹھیک کر رہا ہے, تعلقات بھی اسٹیبلش کر رہا ہے بیکاز آف دیئر اون کمپلشنز آف وار. اور سنا ہے کہ کچھ وہ ڈیفینس کچھ سسٹم وغیرہ بھی کوئی دے رہا ہے. دے آر ویری اسمارٹ پیپل. وہ اپنے بیک یارڈ کو سیو کر رہے ہیں, لیکن دے آر پریٹی مچ ڈسٹرب افغانستان کی سچویشن سے, کیونکہ وہ ٹیررزم کا خطرہ ایک ان کو بھی اتنا ہی لاحق ہوا ہے. تو پرابیبلی یہ وہ چیزیں ہیں جو امپیکٹ کریں گی اس تو وہاں پہ آپ ریجنل الائنسز بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو وہ جو آپ نے پہلے بات کی, ہم اس طرف واپس آتے ہیں. پیپل گاٹ دیئر انٹرسٹ. فارن افیئرس کے اندر آپ کی کوئی دوستی, کوئی بھائی چارگی, کچھ نہیں ہوتا. اٹ از یور انٹرسٹ وچ یو گاٹ, اور اسی کو آپ اسٹرینتھن کرتے ہیں. تو جب انٹرسٹ لوگوں کے جڑیں گے وہ آپ سے جڑیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان ہیز دا کیپیسٹی to deal with the situation. Pakistan has the capability to deal with the situation, and most importantly now Pakistan has a will to deal with the situation. Absolutely. It may take some time, doable ہے, ہو جائے گا. لیکن as I said earlier کہ کائنیٹکس پارٹ از 30 to 40%. باقی ہم نے اپنی پالیٹکس کے ذریعے, اپنی سوشو اکنامک ڈرائیو کے ذریعے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے فار دوز ایلیمنٹس فرام جو پاکستان کے اندر سے اس میں شامل ہوئے ہیں. اور ایکسٹرنل ایلیمنٹس کو آپ کی ایکسٹرنل پالیسی, آپ کی ڈپلومیسی, آپ کی جو ڈپلومیٹک منوورز ہیں, دوز ہیو ٹو بی سپیریئر ادر دین دی یور کائنیٹک منوورز. رائٹ. اچھا سر, ریکوڈک اور سی پیک میگا پروجیکٹس, I mean people call them game changer, and there is no doubt they are game changers for not only for بلوچستان but for the whole Pakistan. اس میں ان کی تحفظ کے لیے کیا اقدامات سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے وہاں پہ ہماری کور کمانڈر جو ہے 12 کور کے, وہ از لوکنگ آفٹر دی ہول تھنگ. جیسے میں نے بتایا کہ یہ اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے بلوچستان کی. چائنا مین کمپٹیٹر ہے اور امریکہ کا بھی. چائنیز ہیو یو نو, چائنا کے ایک کنٹسٹیشن ہے انڈیا کے ساتھ بھی, اور انڈینس کو کر لیں, اور بھی ریجنل کچھ کنٹریز ہیں جو گوادر سے الرجک ہیں. کچھ میں ابھی تبدیلیاں بھی آئی ہیں, کافی لوگ ابھی ٹرانزٹ کر کے افغانستان کی طرف چلے گئے. تو ایز آئی سیڈ کہ جب تک آپ ان کو سیکیور نہیں کریں گے, یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ کا آنا یا اس کو ان پروجیکٹس کو آگے بڑھانا ایک چیلنج رہے گا. اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی ایک فالٹ لائن کو ایکسپلائٹ کرنے کی, سو کالڈ فالٹ لائن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی کہ جب پنجابی مزدوروں کو یہاں پر مارا گیا یا ان پروجیکٹس کے اوپر, تاکہ پنجاب میں اور بلوچستان میں نفرت پیدا ہو. جو سودا بکا نہیں ہے ان کا, الحمدللہ پاکستانیز آر ویری سینسیبل, اور انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ کس ڈائنامکس میں. تو ان کے لیے پروجیکٹس کو پروٹیکٹ بھی کیا جا رہا ہے, ان کی پروٹیکشن کی بہت ساری چیزیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, افغانستان کی اپلیکیشن تھوڑی بڑی ہے,
اور وہاں پہ کرنے کو کچھ ہے نہیں. ٹیررزم اکانومی سے ایک وہ ملک جڑا ہوا ہے. چلڈرن آف کانفلکٹ آلویز لو ٹو بی یوزنگ گنز. $7 ارب کا بھی ایک جو ٹیررسٹ وہاں سے آ رہا ہے وہ تقریباً 30 سے 40 لاکھ 3 to 4 ملین کا اکوپمنٹ اس کے اوپر موجود ہے جس کو آپ نے میچ کرنا ہے. اب جو وہاں پہ تشکیلیں بھی اس وقت آ رہی ہیں بلوچستان کے اندر, ان میں اگر 2 لڑکے BLA BRA یا بلوچ اوریجن کے ہیں اور مس یوز ہو رہے ہیں یا ان کو بہکایا گیا ہے, تو ان کے ساتھ 10 میں سے 8 جو ہیں وہ TTA یا TTP کے لوگ آ رہے ہیں, انڈین سپانسرڈ لوگ آ رہے ہیں. تو اس لیے تو اس کو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے کہ they have nothing to do with پاکستان, they have nothing to do with شریعت. تو وہ بھی ابھی اسی میں مل کے بلوچستان میں بھیجے جا رہے ہیں. اور مین ٹارگٹ بے شک پاکستان ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین کے لیول کا ہی ٹارگٹ ہے چائنا, کیونکہ چائنیز BRA کے پروجیکٹ ہیں, یہ کنیکشنز کو خراب کر رہا ہے. تو ابھی آئی تھنک ود دی نیو سچویشن وچ پاکستانز ریلیشن شپ ود ایران کافی چیزیں امپروو ہوں گی. دیٹس وائی آئی سے کہ ریجنل رسپانسز بھی بہت ضروری ہیں. سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں وہ امپیکٹ ہوں گی. تو بہت کچھ ہو بھی رہا ہے, بٹ اسٹل لاٹ ٹو بی ڈن. اچھا سر, بلوچستان میں ایک اور بہت بڑا چیلنج کا سامنا ہے, وہ یہ ہے ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, غلط یہ جو بیانیے جاری ہوتے ہیں, سوشل میڈیا ایک دم سے فلڈ ہو جاتا ہے, اور یہ اس کو پروپیگنڈے کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وی آر فائٹنگ اے وار فار پاکستان. جی آپ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اٹ از ناٹ اونلی BLA کا ایک رگڈ بلوچ لڑکا نہیں ہے جو پہاڑوں پہ ناراض ہو کے چلا گیا. پہلے تو یہ عجیب ہم تھوڑی سی غلطیاں کرتے ہیں. ناراض بلوچ, بھائی ناراض کیا ہے؟ یہ جس نے بھی کوائن کی ہے ٹرم میں ان کو مطلب میں سیریس کرٹیک کروں گا ان کے اوپر کہ دس از ناٹ ہیلپ دا اسٹیٹ, اور ہم اس کو پھر لے کے چل پڑتے ہیں میڈیا میں. تو ایک اسٹرکچرڈ اسٹیٹ ہے انڈیا جو پاکستان کے خلاف کر رہی ہے. دے آر چیمپئنز آف ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن وارفیئر, اور یہ نیریٹیوز کی جنگ ہے جی, وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈس انفارمیشن لیب والا جو واقعات ہوئے تھے, اس میں یہ آلریڈی جو انڈینز ہیں وہ کافی ولنریبل ہو چکے ہیں. تو ایک پوری اپلیکیشن ہے, دیر آر سو مینی اکاؤنٹس. پھر فنامنا کو جوڑا جاتا ہے. یہ KP میں بھی یہی کیا گیا, بلوچستان میں بھی یہ کیا گیا, اور ابھی کشمیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ ایک سوشل موومنٹ شروع کرائی جاتی ہے along with the kinetic movement. تو تاکہ اگر وہاں پہ وہ شریعت کا سودا نہیں بکا اگر خیبر پختونخوا میں, تو اس کو ایک پختون رنگ دیا جائے. تو یہاں پہ PTM ٹائپ فینامناز بھی کریٹ ہو جاتے ہیں, پختون ڈیپریویشنز, پختون سوشل انریسٹ کریٹ کی جاتی ہے. اس کو ایک لسانی وہ رنگ دیا جائے. سر وہ آپ نے بڑا اچھا یہ ایک چیز ریز کی, ایک پوائنٹ ریز کیا, اور ڈاکٹر سید عالم مسعود نے سو کالڈ اپنے آپ کو جو اسکالر کہلاتے ہیں, حال ہی میں آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ ان کی دیکھی ہوگی, وہ انتہائی ریڈیکولس کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو نے کہا جی پاکستان آرمی کین ناٹ بی کالڈ پاکستان آرمی بیکاز اے لاٹ آف ہز سولجرز بلانگ ٹو ون پرٹیکولر پروونس. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ایک بلشٹ, اٹ از اے بلشٹ. میں اس کو اسی وارفیئر کا حصہ ہے. پاکستان کی جو ملٹری ہے اس میں جو صوبوں کا پرسنٹیج ہے, بلکہ سندھ اور بلوچستان کے, تو جو ان کا حصہ ہے پاکستان میں جو آبادی کے لحاظ سے جو ریپرزنٹیشن ہے, اس سے زیادہ فوج کے اندر موجود ہیں. وی ہیو 3 اسٹار جنرلز جو بلوچ ہیں, وی ہیو 3 اسٹار جنرلز جو 2 اسٹار جنرلز, 3 اسٹار جنرل جو جن کا تعلق سندھ سے ہے, کراچی سے ہیں. جنرل مشرف واز فرام کراچی, they were پختون آرمی چیفز. جنرل وحید کاکڑ, جنرل موسیٰ واز فرام بلوچستان. تو اٹ از بلشٹ. ایک وہی جو نفرت پیدا کی جائے کہ اس کو پنجابی آرمی یا پاکستان, تو یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو اگر ہم اف یو مے الاؤ می کہ میں اس کو جاری رکھوں. تو یہ سوشل موومنٹ شروع کی جاتی ہیں, ان کو پھر کنورٹ کیا جاتا ہے سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ میں, چاہے وہ PTM ہو, چاہے وہ یکجہتی کونسل ہو, یا چاہے ایکشن کمیٹی ہو. اور پھر ان کے تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں, پھر سٹرنگز کہیں اور سے لایا جاتا ہے, پھر فنڈ بھی کیے جاتے ہیں. تو ہاں, اور پھر سوشل میڈیا از دا مین میڈیا جو ان کو اویلیبل ہے. کبھی آپ کسی ان کے لیڈرز کو TV پہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے دیکھیں. میں تو اپنی گورنمنٹ سے بھی کہا کرتا تھا کہ ان کو لائیں TV پہ, بٹھائیں, لوگوں سے بات چیت کرائیں. تو یہ جب دے ول ناٹ ہیو لاجکس,
ٹھیک ہے, وہ باہر پڑھے لکھے ہیں لیکن جان بوجھ کے ڈریس ایسا کریں گے, بولیں گے ایسے اسٹائل سے جیسے ان کو انگلش آتی نہیں ہے اور انگلش کے علاوہ وہ بات نہیں کرتے. تو دیز آر کنٹرول ڈسٹرپٹیو موومنٹس جو پاکستان میں چھیڑی گئی ہیں ٹو انڈو پاکستان, ٹو ویکنڈ پاکستان. پاکستان از دا اونلی نیوکلیئر کنٹری. اب پورے آپ نے مڈل ایسٹ کو دیکھ لیا, آپ نے افریقہ کو دیکھ لیا, مسلم ممالک کو بھی دیکھ لیا. آج اگر آپ نیوکلیئر نہ ہوتے, آج اگر آپ کی فوج نہ ہوتی, تو اس وقت آپ بھی اسی کرب اور تکلیف سے گزر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, بہت چیزیں ہونے والی ہیں, بٹ یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے ٹو ویکن پاکستان. اچھا سر, شدت پسندی ایک جو میجر کنسرن کہہ لیں کہ اس وقت ہمارا ہے, اور ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ یوتھ ہماری اس طرف جو شدت پسندی یا یہ اس طرف جا رہی ہے, اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ پالیسی دیکھیں, ہم کہتے ہیں 140 ملین ہمارے پاس یوتھ ہے, یوتھ بل جہاں ہم اس کو اسٹرینتھ کہتے ہیں. جہاں ہم اس کو اسٹرینتھ کہتے ہیں وہاں پہ اٹ از دی ٹیسٹ آف دا پالیسی ایز ویل, کہ گورنمنٹ کیسی اس کی پالیسی. انکلوزیوٹی, جب تک انکلوڈ نہیں کریں گے کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو, تو آپ ترقی نہیں کر سکتے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسرا, یو ہیو ٹو کریٹ, ان کو مصروف کرنا ہے آپ نے, جابس کریٹ کرنی ہے آپ کو. تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ 2.5 to 3 ملین جابز آپ کو ہر سال چاہیے ہوتی ہیں فار دیز کڈس. تو آپ نے ان کو اور وہ تب بھی ہوں گے جب آپ کا سول سیکٹر پھیلے گا. ود معذرت کے ساتھ میں آئی ڈونٹ نو آئی کین ٹاک آن دس پوڈ کاسٹ اور ناٹ, یہ جو 18ویں امینڈمنٹ ہے نا, اس پہ بہت اچھائیاں بھی ہیں, بہت اچھی چیزیں بھی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ فنڈز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اتنی انجسٹ ہے کہ ہم ان کو ترقی نہیں کرا سکتے. یہاں پہ ایسی اسکیمز بھی ہیں جہاں پر آپ 900 800 بلین ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور بھکاری آپ بنا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے اسٹارٹ اپس کریں, کوئی فیکٹریز اسٹیبلش کر لیں, اس یوتھ کو انوالو کر لیں, ان کی ایجوکیشن پہ خرچ کر لیں, تو آئی تھنک دیز آر سیریس چیلنجز. میں ابھی کرٹیک نہیں کرنا چاہتا, نہ میں پولیٹیکل ڈومین میں جانا چاہتا ہوں. ہمیں ابھی اپنے انا کے گھوڑوں سے اترنا ہوگا, اپنی ذات سے نکلنا ہوگا. یہ سندھ, بلوچ, پنجابی, ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. پاکستان ترقی کرے گا. وی ہیو ٹو انویسٹ ان دا پیپل, وی ہیو ٹو انویسٹ ان دا یوتھ. تو اس یوتھ کو انوالو کرنا ہوگا, آپ کو سلیبس بنانے ہوں گے. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھ لینا, ہم نے خود اس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں کیا ہوا ہے. تو لاٹ ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے, چیزیں پالیسی بہتر ہو رہی ہیں, چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, بٹ ان کو کنسسٹنسی کے ساتھ لینا. ابھی آپ نے افغانستان پہ ایک پالیسی بنائی ہے, آپ نے جب کنسسٹنٹ اس کے اوپر اپروچ آ رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فروٹس آپ کو مل رہے ہیں. تو اسی طرح ہمیں سوشل اکنامک ڈومینز میں جو پالیسیز ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو چلانی ہوں گی, آگے لے کر جانا ہوگا اور ریویو کرنا ہوگا. کوئی قرآن حدیث تو ہے نہیں کہ ہم چینج نہیں کر سکتے, قرآن تو نہیں ہے نا. تو آئین بھی اپنا چیزیں بہتری کے لیے کرنی ہے, وہ چاہے سندھی ہو, پنجابی ہو, بلوچ ہو. جب وہ مضبوط ہوگا تو پاکستان آٹومیٹیکلی مضبوط ہوگا. Lastly sir, real quick, if you could please kindly tell us that پاکستان دہشت گردی کے مکمل خاتمہ, I know it's gonna take a long time, لیکن how far are we, ہم کتنا دور ہیں مکمل خاتمے تک؟ دیکھیں, میں کوئی ڈسپونڈنسی نہیں پھیلانا چاہتا. اٹ از اے لانگ ڈران وار. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیوچر کا وارفیئر ہے. اٹس ناٹ اونلی پاکستان, پورے ورلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یوز ہو رہا ہے, انفارمیشن وارفیئر چینج ہو رہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جب نیشن اگر ڈیسائیڈ کر لے کہ وی ہیو ٹو فائٹ اٹ, تو اٹ از ڈویبل. ہم پہلے بھی کر چکے. 2003 میں ہم نے دیکھا بہت حالات خراب تھے. 2007-8 میں تو ہم مڈ رینکنگ آفیسرز تھے, ہم یونٹس کمانڈ کر رہے تھے. ہم نے اس سے بھی برے حالات دیکھے. دہشت گردی بہت پھیل گئی تھی. ایک انٹرنیشنل اپلیکیشن ہوئی تھی, ایک ہیوبرس فورسز ہمارے نیبرہڈ میں موجود تھیں. تو پاکستان کیم آؤٹ آف دوز کرائسز. دیکھیں, پاکستان از ناٹ این آرڈنری کنٹری. شہزاد, اپنے آپ پاسٹ میں دیکھ لیں, وی ہیو ڈیلٹ ود دی رشینز ان آر بیک یارڈ. 11 سال کی وہ اپلیکیشن ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں, آپ نے انڈیا نے پاکستان پہ بار بار حملے کیے ہیں. 4 جنگیں ہم نے انڈیا کی دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, 71 کے اپنے ڈائنامکس ہیں, تھوڑے ڈفرینٹ تھے. آپ نے اس کو سسٹین کیا. 20 سال امریکنز ہمارے بیک یارڈ میں رہے اور ہر طرف سے ہمیں اسکویز کیا گیا. ہمارے اوپر سینکشنز لگی, ہم نیوکلیئر ہوئے. ہمارے اوپر سینکشنز لگتی ہیں, آپ نے میزائل اپنا پروگرام بنایا. تو پاکستان از ناٹ آرڈنری کنٹری. ہم نے یہ بہت لیا ہوا ہے, 70-80 سال کا ہم نے پریشر لیا ہے. جس دن پاکستان بنتا ہے آپ کی ایگزسٹینشنل تھریٹس موجود رہتی ہے. ابھی بھی انڈیا اور ہندوتوا کی شکل میں ایگزسٹینشل تھریٹ آپ کے خلاف موجود ہے. وہ آپ کے وجود سے نفرت کرتے ہیں اور یہ نفرت جاری رہے گی. لیکن پاکستان نے پرفارم کیا ہے. آپ نے مارکہ حق بھی تو آپ نے کیا نا. تو پاکستان میں کیپیسٹی بھی ہے, پاکستان میں کیپیبلٹی بھی ہے,
پاکستان میں ول بھی ہے. جب ایک نیشن میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو یو کین ڈو اینی تھنگ. اٹ ول ٹیک لانگ رن. میں اس لیے کہتا ہوں کہ مختلف شکلوں میں مختلف روپ میں آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. ہمارا یہ جو یوتھ ہے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. پاسٹ کے مسٹیک سے غلطیوں سے سیکھیں, اس کے بیگیج میں دب نہ جائیں, اور میک اے کورس, اور جو موو فارورڈ, اور وہ کورس جو آپ نے آگے چلانا ہے وہ دیٹ اسٹریٹجی کو فرنٹ پہ دیکھیں, ماضی سے نہ اٹیچ اتنے اس کے نیچے دب نہ جائیں. وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں لیکن دیکھ بیک ویو مرر میں رہے ہیں, تو یو آر سپوز ٹو بینگ یور کار سم ویئر. تو آپ آگے دیکھیں, آگے بڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی پاکستان کے ساتھ ہے. ہمارے وجود کو جب بھی خطرہ لاحق ہوا ہم نے معجزے ہوتے دیکھے. ہم تو فوج میں رہے ہیں, آپریشن مار کے حق میں بھی آپ نے دیکھ لیا. جب نیشن نے ڈیسائیڈ کر لیا تو ہمیں کلیئر پولیٹیکل ویژن, کلیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے ساتھ, پریسیجن کے ساتھ اپنی ملٹری کو یوز کرتے ہوئے اپنے آبجیکٹیو کو, اہداف کو حاصل کرنا ہے. سر تھوڑا سا کوئکلی بتائیے گا کہ آپ کی آئی کیم ٹو نو دیٹ یو ہیو سفرڈ سم انجریز وائل ان دا لائن آف ڈیوٹی. واٹ ہیپن, کیا ہوا تھا؟ یہ ایک چھوٹا سا بس وہ ہے جی انسیڈنٹ ہوا تھا 2008 میں. آئی واز کمانڈنگ مائی یونٹ 63 فرنٹیئر فورس ان باجوڑ. اچھا. تو وہاں پہ ہم جب مسکرینٹس کے سے کمپاؤنڈ کلیئرنس کر رہے تھے, وہ ایک کمپاؤنڈ میں ہم ہوتے تھے, اگلے میں وہ تھے, تو وہاں پہ وائی لیڈنگ مائی ٹروپس مجھے ایک موٹر شیل میرے قریب پھٹا جس سے میں زخمی ہوا, اور اس کے بعد پھر وہ جگہ اینیمی نے ریڈ کی تو مجھے 6 بلٹس لگیں جی رائٹ لیگ میں. تو میری یہ بلو نی پھر رائٹ لیگ کی ایمپوٹیشن ہوئی. تو آئی ایم آن آرٹیفیشیل لمب سے, آئی واز لیفٹنٹ کرنل ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ آل گڈ, اللہ کا شکر ہے. آئی کیپٹ سرونگ ان آرمی اور اپنا روٹین میں آج یہاں تک پہنچے. بٹ اٹس اے ویری اسمال سیکریفائز. اصل سیکریفائز ہے شہزاد ان شہیدوں کی جن کے لہو کو ہم نے جواب دینا ہے قیامت کے دن, جنہوں نے اپنی جانیں, ان ماؤں کے جواب دینا ہے جن کے بچے شہید ہو گئے, انہوں نے اپنی لائف دے دی. کسی کا 2.5 سال کا بچہ, کسی کا 6 مہینے کا بچہ, کسی کی شادی ابھی ہوئی. تو بہت سٹوریز ہیں. ایوری ولیج آف پاکستان ہیز اے اسٹوری. یہ بڑی خون کی قربانیوں کے بعد بڑی سیکریفائز ہو رہی ہے, تو وی شوڈ ناٹ لوز اٹ, تاکہ ہم قیامت کے دن جب کھڑے ہوں تو اپنے شہیدوں کے سامنے ہمیں سرخرو کھڑا ہونا ہوگا. بالکل جنرل صاحب نے درست فرمایا کہ ہمیں جتنی بھی قربانیاں ہم نے آج تک دی ہیں, اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کی, تو پاکستان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں ٹو کاؤنٹر دا ٹیررزم, الحمدللہ یہ صرف ریجنل نہیں, یہ گلوبلی ایکنالج کیا گیا. اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس جسٹ ایکنالج ریسنٹلی اباؤٹ دی ایفرٹس دیٹ ہیو بین میڈ بائی دی پاکستان ان آرڈر ٹو ایلیمنیٹ دا مینس آف ٹیررزم. یہ ایک بہت فخر کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جسٹ لائک جنرل صاحب سیڈ دیٹ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اوور کم کریں گے. ہم نے پاسٹ میں بھی بہت بہادری اور دلیری کے ساتھ ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ایچ ادرز. السلام علیکم.